آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا تنازع اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ طارق فضل چودھری نے ایکس میں لکھا، مذاکرات مظفر آباد میں ہو رہے ہیں۔ حکومتی کمیٹی میں امیر مقام رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرہ، سردار یوسف اور دیگر شامل ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کے نمائندے بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، جائز مطالبات کو فوری تسلیم کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی کے ارکان کی میڈیا سے گفتگو۔ احسن اقبال نے کہا، کمیٹی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ راجہ پرویز اشرف بولے، صورتحال کو جلد از جلد نارمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، آئین اور قانون کے مطابق راستہ نکالیں گے، جبکہ امیر مقام کا کہنا تھا، چاہتے ہیں احتجاج ختم ہو اور کشمیری عوام مشکل سے باہر نکل آئے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام محب وطن ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ایک اچھے ماحول میں بات چیت کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کشمیر کے عوام کو ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوراً پورے کیے جائیں اور اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے۔ ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے، یہ بڑے باوقار لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مل بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے وہ اپنے مطالبات، جو ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ان کو فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ تشدد جو ہے اس سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں۔ چاہتے ہیں کہ احتجاج ختم ہو اور کشمیری عوام اس مشکل سے باہر نکل آئے۔ اور اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جائز مطالبات ہوں گے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، ان کو مانا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈائلاگ کے ذریعے، معاملہ فہمی کے ذریعے اپنے ہم بھائیوں کو جو اس وقت ذرا ایجیٹیٹڈ ہیں ان کو کول ڈاؤن کر کے ان کے جائز مطالبات کو غور کر کے مان کے ہماری پوری کوشش ہے، اور ہماری جو ایکشن کمیٹی کے نمائندگان ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ معاملات کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور تشدد احتجاج کسی بھی معاملے کا اور مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے نمائندگان نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس اور صحافیوں سمیت ہر طبقے نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مثبت مذاکرات کرنے کی تلقین کی۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ سید منظور گیلانی نے عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کی کہ حکومتی کمیٹی سے بات چیت کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھیں۔ مصالحت کے لیے قائم کمیٹی کے رکن سہیل مغل نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات کی جانب بڑھے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس معاملے میں مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے سربراہ سردار ذوالفقار علی نے کہا کہ مذاکرات کا مثبت جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کشمیر میں موجود ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو مستقبل میں جو حالات خراب ہوں گے اس کی ذمہ داری کمیٹی پر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نوٹس اور گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم کا وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز ہسپتال آمد۔ آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ محسن نقوی فردن ہر زخمی اہلکار کے پاس گئے اور خیریت دریافت کی۔ اسپتال انتظامیہ کو زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے زخمی پولیس اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ انہوں نے زخمی پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ آپ سب نے ہمت، حوصلے اور جوانمردی سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا۔ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔
चंद शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त तैयार है। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया गया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब के मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस, IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म, कहा सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्वस एहलकारों का तायुन करके इंतबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नाखुशगवार वाक़या हुआ। मैं सहाफ़ी बरादरी से माजरत ख्वाह हूँ। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने आया हूँ। कुछ लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। अगर आप ना हो तो हमारी आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो आप के इस हवाले से मैं दोबारा एक दफ़ा मज़म्मत भी करता हूं और माजरत भी करता हूं। एक वाक़े के बाद एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं, उनका पीछा करते हुए एक लाइल्मी में उनको इस बात पे भी इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हम इन तमाम शवाहिद जो मैंने बात आपके सामने की है इसकी तस्दीक करेंगे। बहरहाल इससे हट के जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, हमारे लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अवलीन तरजीह रखती है। किसी किस्म का कोई अबहाम हमारे अदारों में या इंटीरियर मिनिस्ट्री या हुकूमत में नहीं है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद का वाक़या, CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ती तंजीमों का हुकूमत से मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है सहाफ़ियों की किरदार कशी करना फौरी बंद की जाए। सहाफ़ियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सलब करना बंद किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा। मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की गई। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ तवातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला, मुजाहिरीन ने मेन प्रेस क्लब रोड को ब्लॉक किया। सड़क को खाली करने का कहने पर SP और SHO से मज़ाहमत की गई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने SP पर हमला किया। वर्दी, नाम की प्लेट, बैजेस तोड़ दिए। SP और SHO को चोटें भी आई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया और हमला किया। और SCO का आइंदा इजलास पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास 2026-27 की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत इजलास में सरबराही इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक जायज़ा लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का हालिया सरबराही इजलास तियानजिन में हुआ था। SCO का आइंदा इजलास पाकिस्तान में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की बात मैं नहीं तो और कौन करेगा। अगर कोई पंजाब के अवाम की तजलील करे तो उसको मैं जवाब दूंगी। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। लेक्चर दिए जा रहे हैं, सैलाब पर दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की। नवाज शरीफ की बेटी कभी कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाले दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त नहीं। सियासत करने वाले तकसीम की बातें कर रहे हैं। हमने पंजाब को जोड़ कर रखा है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे, और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते,
عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ نواز شریف نے 2016 میں IMF کو بائی بائی کہہ دیا تھا۔ آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں IMF اس کی اجازت نہیں دے گا۔ جو آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ فیک پروپیگنڈا کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ پورا پنجاب میری اولاد کی طرح ہے جس کو میں جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے دماغ میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پنجاب میں آج میرٹ کی پامالی نہیں ہوتی، سفارش اور دھاندلی کو میں نے بالکل فل سٹاپ لگایا۔ آج پوزیشنز بکتی نہیں ہیں۔ پنجاب میں آج امتحانی سینٹرز جو آپ کے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں وہ بکتے نہیں ہیں۔ یہی میرٹ میں نے اپنی حکومت کا، پنجاب حکومت کا میں نے ہال مارک بنایا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص سیٹوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے PTI کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 187 کا اس کیس میں طلاق بھی ممکن نہیں تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ تمام ججز کا اتفاق تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی دونوں اپیلیں متفقہ طور پر خارج کی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل نے اپیلوں کے خارج ہونے کے خلاف کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ کیس کے حقائق کے تناظر میں آرٹیکل 187 کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس آرٹیکل کا اطلاق کر کے ایسے فریق کو فائدہ دیا گیا جو عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھا۔ اکثریتی فیصلے نے ریکارڈ اور آئین کے برخلاف سنی اتحاد کونسل کے بجائے تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا، حالانکہ تحریک انصاف اس کیس میں فریق بھی نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی، نہ ہی پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ صرف چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدالتی معاونت کے لیے درخواست دائر کی جو فریق بننے کے لیے نہیں تھی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 7 غیر متنازع حقائق سامنے آئے، جس کے مطابق PTI کسی فورم پر فریق نہیں تھی اور جو ریلیف مرکزی فیصلے میں ملا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ سپریم کورٹ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ PTI الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ 80 آزاد امیدواروں میں سے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ PTI کے امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی تھی، مگر مرکزی فیصلے میں ان جماعتوں کو بغیر سنے ڈی سیٹ کر دیا گیا، جو قانون اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام کہتے ہیں، سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی شرکت کو سراہتا ہوں۔ مشتاق احمد سمیت دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکومت پاکستان انسانی جانوں کے احترام اور بلا تعطل امداد کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ اور جماعت اسلامی کا سمود غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کی قیادت میں MA جناح روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی۔ یوباس لاہور میں بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پر سمپوزیم کا انعقاد۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین طب کی خصوصی شرکت۔ ہارمونز، مینوپاز اور خواتین کی صحت پر تفصیلی لیکچر دیے گئے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز۔ میڈیکل کی جدید تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جدید علاج کی فراہمی میں یوباس آگے ہے۔ یونیورسٹی آڈیٹوریم میں بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین نے ہارمونی توازن، مینوپاز مینجمنٹ اور مریضوں کی مجموعی صحت کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل، وائس چانسلر میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر اسد احمد خان اور سربراہ کائنی ڈاکٹر فوزیہ امبر قریشی بھی شریک ہوئی۔ US سرٹیفائیڈ سرجن اور لائف کوچ ڈاکٹر شبانہ مفتی نے بائیو آئیڈینٹیکل ہارمونز کا سائنسی جائزہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا مینوپاز کے فیز سے ہر خاتون نے گزرنا ہے، مگر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی سے خواتین بہت سی بیماریوں سے بچ سکتی ہیں۔ عورت کو بیماریاں نہ آئیں، آنے والے 65 سال میں اس کی میموری لاس نہ ہو، وہ کہیں جا کے ویل چیئر پہ نہ بیٹھ جائے اور پھر بہوؤں کے اوپر یا بچوں کے اوپر بوجھ نہ بنے اور چلتی پھرتی رہے۔ تو
تو ہمیں ہارمونز جو ہیں عورتوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ایک وہ اینٹی ہے جو اگر آپ لیں گے اور اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، کینڈیڈیٹ ہونا ضروری ہے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بعد، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر جینیٹ سینڈبرگ نے مینوپاز مینجمنٹ کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے کے حوالے سے ڈاکٹرز اور مریضوں کی رہنمائی بارے خصوصی لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا درست آگاہی کے ذریعے خواتین بہتر زندگی گزار سکتی ہیں۔ Every type of doctor needs to know about menopause and what the huge list of symptoms can be and is in order to identify a woman who would benefit, not only for symptom management in the time that menopause is starting, but also for the future to now start preventing disease that comes later in life, such as osteoporosis, such as heart disease, such as dementia. ڈاکٹر جارج اسکنڈر نے تشخیص اور علاج سمیت عملی اور کلینکل پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ It's very hard to go from normal hormones to no hormones. So in the preoperative period, before considering the hysterectomy, we talk about hormone replacement therapy as long as it's safe and there's no contraindication. If the woman has no contraindication, we usually start them on hormone replacement therapy 4 to 6 weeks post-operatively immediately to help ease their hormonal imbalance after the procedure. ڈاکٹر میری ایٹکنسن نے مینوپاز کی اہمیت، کلینکل پہلو اور ہمہ جہتی نگہداشت کے دوران مریض کی مجموعی صحت کو مد نظر رکھنے پر زور دیا۔ As women, we age faster and across our body, in our heart, in our brain, in our bones, in our skin, everywhere. And so managing menopause proactively and with body identical hormone replacement therapy is actually the number one treatment for menopause across the world. اس موقع پر ڈاکٹر شبانہ مفتی کی کتاب کی رونمائی بھی کی گئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہ صرف مریضوں کے علاج میں مددگار ہے بلکہ زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے۔ 5 سے 7 اکتوبر کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ اتوار سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے الرٹ جاری کر دیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 5 سے 7 اکتوبر کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا امکان ہے، جبکہ بڑے دریاؤں دریائے جہلم، راوی اور ستلج کے بالائی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بارشوں کے باعث دریائے سوات، پنچکوڑا اور دریائے کابل کے بہاؤ میں بھی اضافہ متوقع ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں ممکنہ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ سیاح پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔